رمضان کے دنوں میں رمضان 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 نور رمضان. ایک مرتبہ پھر آپ سب کو نور رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج نور رمضان میں بات ہو رہی ہے شکر کے موضوع پر کہ ہم اپنے رب کا شکر کیسے ادا کریں. یہ جو طول و عرض کی دنیا ہے اور آپ کو چلتے پھرتے لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر اپنے رب سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں. تو جناب یہ شکوہ کیا ہے اور اس کی ضد اگر دیکھی جائے تو وہ شکر کی جو کیفیت ہے وہ آپ کو کن چیزوں سے روشناس کرواتی ہے, کیسے کیسے آپ کے کام آسان کر دیتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہیں. آپ ایک چھوٹا سا رویہ میں دیکھیے, اگر آپ کو کوئی چھوٹا سا تحفہ دیتا ہے, بدلے میں یہ نہیں کہتے کہ آپ مجھے گفٹ ایسا واپس کیجئے, لیکن کم از کم آپ کے لب ہلتے ہوئے اور یہ آواز آتے ہوئے شکریہ یا تھینک یو وہ سننا چاہتا ہے. تو وہ ہستی جس نے آپ کو بنایا ہے اور دنیا کی تمام نعمتیں آپ کو دی ہیں, ہم جب اس کے شکر گزار نہیں ہوتے تو پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, شکر کیسے ادا کیا جائے, جناب طریقہ بتائیے. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ظاہر ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا بندوں کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. ظاہری بات ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ بات ہی نہیں ہوتی کہ مطلب میرے سوا بھی کوئی ہے اور مجھ پر مہربانیاں کرنے والا بھی کوئی ہے. دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ شکر جو ہے وہ ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے, زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور شکر نہیں کرنے سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, تو اس میں سب سے پہلے تو یہ جو ہم ارد گرد اپنے دیکھ رہے ہیں نفسیاتی جو مسائل ہمارے ہیں اور جس نے انسان کو جسمانی عوارض میں گرفتار کر دیا ہے, اور جو سمجھ لیجئے کہ ہارٹ کا جو مریض ہے اس سے آپ پوچھیں تو وہ 10 بیماریوں کا مریض پہلے ہوگا, اس کے بعد وہ پھر ہارٹ کا مریض ہو جاتا ہے. شوگر پیشنٹ ہیں ہمارے ہاں اور دیگر لوگ ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں. آپ دیکھیں جب آپ ڈاکٹر کے یہاں جائیں, ہاسپٹلز میں جائیں تو آپ کو یہ 2-3 بیماریوں کے مریض اس قدر نظر آئیں گے, میں سمجھتی ہوں کہ اس کا تعلق اسی سے بنتا ہے. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو قناعت کی جو صفت ہے نا وہ ختم ہو جاتی. قناعت ایک بہت بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کے پاس, کہ مطلب جو چیز ہمارے پاس ہے, جو اللہ نے ہمیں دی ہے, وہ ہمارے لیے ہے, وہ بہت کافی ہے, بہت اچھی ہے, اور ہم دوسروں سے بہت بہتر ہیں. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے اطمینان قلب بڑھا بھی رہی نعمت کو, یہ شکر کی کیفیت بے شک ایسی ہی ہے. اور پھر ہم اس میں ہمیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے. جب ہم اپنے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں, جو بات آپ نے کہی ان کے پاس کیا کمی ہے, تو ٹھیک ہے ایک کالر کو شامل کرنے آپ کی اجازت ہو جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری کون بہن بات کر رہی ہے, نام بتائیں گی اپنا؟ جی سوری نام نہیں بتا سکتے. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. جی یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ رضائی بہن بھائی کا رشتہ جائز ہے؟ رضائی بہن بھائی کا رشتہ جائز ہے. ٹھیک ہے. یہ میری فرینڈ ہے ایک, اور اس کے ہے بچے بھی ہیں دو, تو اب اس کو پرابلم ہے, اس کو ابھی پتہ لگا. ان کو پتہ نہیں تھا یہ بات؟ نہیں ان کو پتہ نہیں تھی, اور باقی سب گھر والوں کو پتہ تھی. رشتہ ہو چکا ہے کیا ان کا؟ ہاں جی 2 بچے ہیں. 2 بچے ہیں انہوں نے بتایا. تو اللہ رحم فرمائے. کال کرنے کا شکریہ بہن. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. گلرخ بول رہی ہوں. جی جی گلرخ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. عظمیٰ کیسی ہیں آپ؟ آپ بتائیے پنڈی کا موسم کیسا ہے؟ کتنے دنوں بعد بات ہو رہی ہے, لیکن میں نے آپ کو پہچان لیا. 4 مہینے بعد بات ہو رہی ہے. 4 مہینے بعد. کیسی ہیں آپ؟ یاد کرتی ہوں میں ابھی آپ کو. الحمدللہ میں مسلسل آپ کے پروگرام میں ٹرائی کرتی ہوں, لیکن آج میری کال ملی ہے. اچھا چلیں, اللہ کا شکر ہے. شکر موضوع ہے نا بھائی. ان 4 مہینوں میں عظمیٰ عمرہ بھی کر کے آئی ہیں. بہت ماشاءاللہ اچھا پروگرام آپ کر رہی ہیں. پروگرام بھی آپ کا بہت اچھا تھا, بہت اچھا. میں مسلسل مطلب دیکھتی ہوں, لیکن کال آج ملی ہے, اور میں دعائیں کرتی تھی کہ اللہ میاں میری عظمیٰ سے بات کرا دو. عظمیٰ عمرہ کر کے آئی ہیں, یہ آپ نے سنا؟ بالکل بالکل, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. مجھے بالکل مجھے پتا ہے, میں سب سنتی رہتی ہوں, بالکل ہر پروگرام دیکھتی ہوں, لیکن بات آج ہوئی ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کیا حال ہے, اور نور رمضان آپ دیکھ رہی ہیں, آج شکر موضوع ہے ہمارا. بہت اچھا, بہت اللہ کا کرم, اللہ کا شکر, جتنا ادا کریں کم ہے.
रब्बिल आलमीन खैरियत से ये महीना भी गुजारे और आगे भी खैर ही रखे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो शुक्र के बारे में तो यही कहेंगे कि जितना इंसान बस अपने से नीचे नजर डाले तो सजदे से सर ना उठाए। मैं हमेशा अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि अपने से नीचे देखो तो सजदे से सर नहीं उठेगा, क्योंकि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बस गुजर रही है। आप यकीन कीजिए आपकी आवाज मुझे इतनी अच्छी लग रही है, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। ये खातून समझ लीजिए कि एक शहीद की वालिदा भी हैं ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। पाक फौज के जवान थे इनके जो साहबजादे थे, और लेकिन आप ये देखिए शुक्रगुजारी की कैफियत जो है उनके दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद करे और अल्लाह आपको बहुत जिंदगी की मजीद नेमतों से नवाजे। लेकिन ये भी शायद शुक्र का मकाम है कि आपको दुनिया में बशारत है कि शहीद की वालिदा है जो जन्नती हैं। बहुत शुक्रिया बहरहाल गुलरुख साहिबा कॉल करने का। एक मसला जनाब ऐसा आया है प्रोफेसर साहबा, आपको ज़ाहिर इसका जवाब देना है। रजाई बहन भाई मालूम नहीं था, मैं थोड़ी सी वाकई अपनी जगह से मुझे ऐसा लगा कि लेकिन ये कि बहुत यानी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि हमारे आजकल हमारे माशरे के अंदर ऐसी बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं, बड़े अजीब व गरीब। 2 बच्चे भी हो गए, और जिन लोगों को मालूम है असल तो देखिए मैं नहीं समझती कि उन लोगों ने क्यों ऐसा किया, लेकिन अगर उन्हें मालूम था तो उन्होंने क्यों नहीं बताया, उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या इसको भी ये समझ लिया गया कि ये दूसरे का मामला है, हम क्यों टांग अड़ाएं? नहीं, अगर इस अल्लाह के अहकामात की इतनी नाफरमानी हो रही है और इतनी बेदर्दी के साथ यानी, तो जरूर उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए और बताना चाहिए, और ये गुनाह सब। अच्छा देखिए इसमें कई चीजें होंगी। देखिए वो बच्चे एक तो हो चुके, जी ठीक है, इन लोगों को फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? अलग हो जाना चाहिए? ये मैं फतवा तो नहीं दे सकती। हमारे माशाल्लाह QTV पर जो मुफ्तियान कराम हैं बाकायदा ये उनसे भी बात करें और उलमाए कराम से फतवा भी लें, तो सब यही कहेंगे कि मुझे कंट्रोल रूम से बहरहाल जो पहली चीज बताई जा रही है फौरी तौर पर अलहदा हो जाए, और उसके बाद में अब जाहिर बात है जब अलहदा हो गया उसके बाद फिर अल्लाह ताला से माफी मांगे। और क्या कहा जा सकता है, मतलब इसमें मैं तो मेरी खुद नहीं समझ में आ रहा। अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी पैदा करे, लेकिन वो सब के सब इसमें बराबर शरीक हैं। जो ठीक है, जरा मौजू पे आ जाती हूँ। वो हदीस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और गुलरुख साहबा ने उसका देखें अपने अल्फाज में तस्करा किया कि जब आप नेमतों के हवाले से देखते हैं तो अपने से नीचे को देखिए, ठीक है, ऊपर की जानिब मत देखिए, और जब इल्म के मामले में देखते हैं तो बेशक तकवा के मामले में आप ऊपर को देखिए। तो तकवा की जानिब तब कोई देखता ही नहीं प्रोफेसर साहबा। नहीं, वो ये तो कॉन्सेप्ट ही खत्म होता चला जा रहा है ना। हम तो वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के यानी पेट से बड़ा कोई बर्तन नहीं है, और इस बर्तन को कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। अल्लाह अल्लाह। अब देखिए कितनी यानी किस तरह की हदीस है कि अगर इतनी सख्त बात है कि कोई चीज नहीं भर सकती और कब्र की मिट्टी उसका पेट भरेगी। ना यानी जो अगर हविस करेगा हल मिन मजीद की, तो उसको कोई भी उसके आगे रुकावट नहीं डाल सकता या उसके इस डिमांड को नहीं रोक सकता। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इर्द गिर्द जो निशानियां दिखाई हैं हमें, और जो वाकयात होते रहते हैं पे दर पे, ये इसीलिए होते हैं कि हम उनसे सबक सीखें। और अगर जो लेसन ले लेता है, जो सबक सीख लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उसे गफूरुर रहीम, वो अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। लेकिन वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कि वो अभी पैदा हुआ है, बशर्त ये कि वो तौबा तौबतुन नसूह हो बिल्कुल यानी, और उसके बाद में फिर अपनी जिंदगी शुरू करे। आप बात करी थी ना कि शुक्र करने के क्या तरीके हो सकते हैं, कि शुक्र सबसे पहला इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले रब्बिका वनहर, यानी अल्लाह की इबादत करके नमाज पढ़ के और उसके बाद शुक्राना, और उसके बाद जो है वो कुर्बानी देकर, बेशक ठीक है, कुर्बानी देके वनहर यानी कुर्बानी, वो कुर्बानी भी है जो ज़िबा करके दी जाती है अल्लाह के रास्ते में, और वो कुर्बानी अमूमन तो वही ज़हन में आती है कुर्बानी, वनहर वही। और उसके बाद में हम्द करके अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत को जो है उसकी बारे में बात करो, उस नेमत को बयान करो कि अल्लाह ने मुझे ये नेमत दी है। और फिर वो खुद भी जगह जगह फरमा रहा है सूरह रहमान, फबअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों किस नेमत को झुटलाओगे, नेमत को झुटलाओगे, कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, सबसे बड़ी बात तो हमारे आगे रिस्क रखा हुआ है, जो हम हर वक्त
کھاتے پیتے اس مہینے کے اندر اس سے ہمیں روکا گیا ہے، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے یہ رکنے کی جو وجہ ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ رزق اگر ہم سے رک جائے تو کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں. تو اس وقت جب روزے کی حالت میں ہو تو پانی ہی مل جائے تو بہت ہے. الحمدللہ. اچھا یہ بھی بہت اچھی بات کی آپ نے کہ آپ نے کھانا کھایا الحمدللہ کہا. الحمدللہ بار بار ٹھیک ہے، بار بار آپ نے آئینہ دیکھا، کہا الحمدللہ اللہ تو نے میرے چہرے پہ تمام آنکھ ناک ہونٹ صحیح سلامت دی. بالکل. چلتے پھرتے تو پھر ہر بات پہ شکر ادا ہر کیا بات جانا پہ. چاہیے. اور الحمدللہ دیکھیے یہ بھی ہو سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جو چیز دیکھو شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھو. نہیں، الحمدللہ دو کلمات ہیں بس، وہ کہنے میں بھی ہماری زبان کو جو ہے رب نے خود ہی نعمتیں بڑھانے کا جو ہے وہ قرآنی فارمولہ دے دیا ہے جناب. ایک کالر کو شامل کر لوں جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے ٹی وی سیٹ کا والیوم بند کر دیں گی آپ؟ جی میری بہن فرمائیے. ہلو. جی آپ کی. وعلیکم السلام. اپنا نام بتانا پسند فرمائیں گی آپ؟ میں فوزیہ بول رہی ہوں انڈیا سے. فوزیہ انڈیا کے کس شہر سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں کانپور سے بول رہی ہوں. کیا بات ہے جناب، کانپور کی کیسی ہے کانپور کی فوزیہ؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ ارے نہیں ڈراپ. بہت شکریہ کال کرنے کا. تمام کانپور والوں کو بھی اور تمام اہل ہندوستان کو بھی ہمارا بہت بہت سلام اور رمضان مبارک. ایک اور کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ارے یہ بھی ڈراپ. یہ کال بھی ڈراپ ہو گئی. لیکن کال کرنے کا بہت شکریہ جناب. جو بھی سوال تھا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو آسان کرے. لیکن آج ہم جس فارمولے کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آخری میں تفصیلی بات میں چاہتی ہوں. وہ بس ہم کر رہے تھے کہ وہ کیا کیا کرنا چاہیے تو ہم آئے اب یہ گفتگو اب میں سمیٹنے پر آپ پر چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ بہت مختصر وقت رہ گیا ہے. آپ ناظرین کو کیا اس حوالے سے پیغام دیں گی؟ اللہ توفیق دے. نچوڑ بالکل حمد کر کے اللہ کی، جیسے میں نے کہا کہ ہر بات میں الحمدللہ کہ وہ ہمیں دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کس طرح ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو وہ بڑی بڑی نعمتوں کا ذریعہ بنے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی نعمتوں. یعنی آپ نے لباس پہنا، میں سمجھتی ہوں ہر وقت جب ہم لباس چینج کرتے ہیں ہمارے پاس اچھے سے اچھے ملبوسات ہوتے ہیں، ہم کیوں نہ اس کا شکر ادا کریں. الحمدللہ الذی کسانا، کچھ بھی نہیں، 4 کلمات. اسی طرح ہر موقع پہ خرچ کر کے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کو حاصل ہی نہیں کر سکتے جو تمہیں پسند ہو وہ خرچ نہ کرو. تو ہم خرچ بھی کریں نا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس کے بعد خوشی منا کے، خوشیاں منائیں. ٹھیک ہے، شکر کا ذریعہ خوشیاں منائیں، خوشیوں کی جات ولیمہ کریں. اسی طرح سے عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، رمضان کا یہ مہینہ، ہر افطار کے موقع پر 2 خوشیاں روزے دار کو میسر آ رہی ہیں. اس وقت جب ہم پانی پی رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کھا رہے ہیں، اور دیکھیں کوئی ایسا دسترخوان ملے گا روزے دار کا کہ وہ روزے اس کے لیے کچھ نہ ہو. کہاں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے افطار کا سامان فرما دیتے ہیں. تو یہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، نعمتوں کو استعمال کریں، لیکن تکبر نہ کریں اور اسراف نہ کریں. کلو واشربوا ولا تسرفوا، اس میں اسراف نہ کریں. یہ ہمیں تو یہ ہمارا ایک فارمولہ تیار ہو گیا ہے جو ہمیں ہر وقت اپلائی کرنا چاہیے. ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ہم کھاتے کھاتے بس روک دیا ہم نے، پلیٹ کو ہم نے ایسے سرکا دیا. شادیوں میں جاتے ہیں تو ہم تو سوچتے ہیں ان کا ضائع ہو رہا ہے، ہمارا نہیں ہو رہا. ہمیں کیا ہے، ہم نے جو نکال لیا وہ ہمارا ہے. ایک ایک دانے کو ہمیں، جو آخری ذرات ہوتے ہیں دسترخوان سے ان کو اٹھا کے کھانے کی برکت ہے. اور پھر اس کے بعد وہ دعا بھی، روٹی پوری آپ نے، پراٹھا پورا آپ نے کھا لیا، اس کی نہیں بلکہ جو اس کے ذرات کھائیں گے اس کی برکت. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں ان پر ہم شکر ادا کریں. شکر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا بھی شکریہ جناب، آپ تشریف لائی. میں بندوں سے شکر ادا کرتے ہوئے چلتی